آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں جائیدادیں بنا چکی، اب شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ بیوروکریسی پاک سرزمین کو پلید کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک اور بم پھوڑ دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر کہا کہ مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے قریبی بیوروکریٹ نے بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب کی سلامی وصول کی۔ فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی خبریں مکمل بے بنیاد اور جھوٹ ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فیلڈ مارشل سے متعلق سیاسی تجزیے بھی مسترد کر دیے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کو خصوصی انٹرویو، کہا دشمن کو واضح پیغام ہے، وہ ہر جگہ مارا جا سکتا ہے۔ بھارتی فوجی کارروائی پر رد عمل سے متعلق جواب میں کہا ہم اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے۔ ترجمان پاک فوج کا دہشت گرد حملوں کا فوجی کارروائی کے ساتھ جواب دینے کا عزم۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، کئی علاقوں میں پانی جمع۔ مارگلا پہاڑیوں سے آنے والے پانی سے برساتی نالے بفر گئے، کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ اسلام آباد کے علاقے چرچھا بختاور میں ریسکیو کی فوری کارروائی، پانی میں پھنسے 40 سے 45 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ خیبر کی وادی تیرہ میں شدید گرمی کے بعد بارش، بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی بادل برسنے کی پیشگوئی۔ کشمیر کے چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ رواں سال مانسون بارشوں سے 164 شہری جاں بحق ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مختلف حادثات میں 3 شہری زخمی۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق بارشوں سے 216 گھر متاثر، 121 مویشی ہلاک ہوئے۔ دریائے سندھ میں تربیلا، گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل۔ دریائے چناب، جہلم، راوی اور ستلج میں بھی پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ قومی اسمبلی نے غزہ سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی۔ قرارداد پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے پیش کی۔ ایوان میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے بھی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ قومی اسمبلی میں فوجداری قوانین میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا۔ پاکستان ساحلی محافظین ترمیمی بل مشترکہ اجلاس کے سپرد کرنے کی تحریک بھی منظور کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 9 مئی کیسز میں سزا پانے والے ارکان پارلیمنٹ کی نااہل قرار دینے کا معاملہ۔ رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب اور شبلی فراز نے نااہلی کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا۔ الیکشن کمیشن نے بغیر سنے نااہل قرار دیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے، کل عدم قرار دیا جائے۔ 5 اگست کو اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی کے 16 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمہ تھانہ لوہی بھیر میں درج کیا گیا۔ صدر آصف زرداری سے عمان کے سفیر فہد سلیمان کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت نے سلامتی کونسل میں پاکستان کی غیر مستقل رکنیت کے لیے حمایت پر عمان کے سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار رواں ماہ 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش جائیں گے۔ اسحاق ڈار 23 اگست کو ڈھاکہ پہنچیں گے، جو 20 اگست کو اپنے بنگلہ دیشی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ دنیا کے 61 ممالک میں 21,406 پاکستانی شہری قید ہیں۔ وزارت اوورسیز پاکستانیز کا انکشاف۔ دستاویزات کے مطابق بیرون ممالک میں 14 پاکستانی سفارت خانوں سے تاحال ریکارڈ حاصل نہیں ہو سکا۔ بھارت میں 738 پاکستانی قید ہیں۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ 10,423 پاکستانی قید۔ امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ سمیت 65 پاکستانی، برطانیہ میں 23، آسٹریلیا میں 27، اسپین میں 42 پاکستانی جیلوں میں قید ہیں۔
پاکستان میں بڑی تعداد میں جوا لگانے والی ویب سائٹس چلائے جانے کے انکشاف کابینہ ڈویژن نے جوا کی آن لائن ویب سائٹ سے متعلق تفصیلات قومی اسمبلی میں جمع کرا دی۔ پی ٹی آئی نے شرط اور جوا کی سرگرمیوں میں ملوث 184 ویب سائٹس اور ایپس بلاک کی۔ ایف آئی اے وزارت اطلاعات اور عوامی شکایات پر ویب سائٹس اور ایپس بلاک کی گئی۔ محصور لوگوں کو اجتماعی سزا دینے کا کوئی جواز درست نہیں۔ اسرائیل کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کو اٹھانا پڑا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں موقف، کہا تقریباً 9,500 بے گناہ فلسطینی خواتین اور بچے اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں۔ غزہ مکمل قحط کے دہانے پر ہے، فوری امداد کی فراہمی اور جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے۔ لاہور میں چینی کی مصنوعی قلت، ترسیل بہتر نہ ہو سکی، دکانداروں کا ہول سیلرز پر سپلائی میں تاخیر کا الزام۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہول سیلرز بلیک میں مہنگی چینی فروخت کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کے اوپن مارکیٹ میں چینی غائب، دکانداروں نے چینی کی فروخت بند کر دی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، اب لاہور میں چلے گی جدید ترین ایس آر ٹی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پاکستان کی پہلی اربن الیکٹرک ٹرین سپر آٹونامس ریپڈ ٹرانزٹ میں تجرباتی سفر۔ وزیر اعلیٰ نے ایس آر ٹی میں علی ٹاؤن سے مسلم ٹاؤن تک روڈ ٹیسٹ خود کیا۔ جشن آزادی کے بڑے جشن کی بڑی تیاریاں، لاہور سمیت مختلف شہروں میں دکانیں سج گئی، پرچموں اور جھنڈیوں کی خریداری، اسٹالز پر رش، ملی نغموں کی گونج۔ یوم آزادی مارکہ حق کے موقع پر آئی ایس پی آر نے نیا ملی نغمہ جان سے پیارا پاکستان جاری کر دیا۔ نغمہ وطن سے محبت، قومی اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی کا خوبصورت پیغام ہے۔ نغمے میں پاک فوج کے عزم، حوصلے کو ظاہر کیا گیا اور دشمن کو دو ٹوک پیغام دیا گیا۔ ہیروشیما پر ایٹم بم حملوں کو 80 سال مکمل، جاپان میں تقریب، مرنے والوں کی یادگار پر پھول رکھے گئے، دنیا بالخصوص غزہ میں امن کے لیے دعائیں۔ ایٹمی حملے میں تقریباً 1,80,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے سارا غزہ ہتھیانے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا معاملہ اسرائیل پر چھوڑ دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے اسرائیل کے غزہ پر مکمل قبضے کی خبروں کی تردید کر دی۔ فلسطین نے اسرائیلی جنگی کابینہ کا فیصلہ امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں طوفانی بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی، موسلادھار بارشوں سے شہر کے شہر زیر آب آ چکے، نظام زندگی درم برم ہو گیا۔ سب سے زیادہ بارشیں چین کے صوبے گوانگڈونگ میں ہوئی۔ بھارت کے علاقے جھرالی میں پورا گاؤں لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ گیا، 4 افراد دب کر ہلاک، 50 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ روس میں بھی طوفانی بارشوں سے معمولات زندگی بری طرح متاثر، سینٹ پیٹرز برگ میں موسلادھار بارشوں کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ پاکستان نے بین الاقوامی نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ میں ایک بار پھر صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ ملائیشیا میں ہوئے عالمی مقابلے میں پاکستانی طلباء نے 1 گولڈ، 1 سلور اور 2 کانسی کے تمغے جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ طیب بخاری، عمار اسد، راؤ جاوید اور تطہیر نقوی کے نام شامل ہیں۔ اور پاکستان فلمی انڈسٹری کی خوبصورت اداکارہ نادرا کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے۔ لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی نادرا کا فلمی سفر صرف 8 برسوں پر محیط رہا، درجنوں فلموں میں کام کیا۔